السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن یہ بک آف سائنسز ہے، اس میں مختلف سائنسز ہیں، علوم ہیں، چاہے زولوجی ہو، باٹنی ہو، کیمیکل ایوولوشن آف ہیومن لائف ہو، بایولوجیکل ایوولوشن ہو، اسی طرح ارتھ سائنسز ہیں، جینیٹکس ہے قرآن مجید کے اندر، بگ بینگ تھیوری ہے سورہ فلق سے جو ثابت ہوتی ہے، فنگر پرنٹ آئیڈینٹی ہے، اور بہت ساری ایوولوشنز جو اس قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ریویل کیے ہیں۔ افلا یتدبرون فی الخلق کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ڈائیو کرنا پڑے گا انسائٹ فل جو اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور حکمت سمجھنا یہ مقربین کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، پرندوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، پھر اللہ نے ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو دکھایا۔ قرآن اینڈ سائنس پہ اگر ہسٹورک پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی بہت ساری توجیہات ملتی ہیں، اس پہ ہم نے ویلاگ بھی کیے۔ پھر دور حاضر میں جوہری طنطاوی جنہوں نے جواہر القرآن کے ذریعے قرآن مجید کے سائنٹیفک میریکلز، میتھمیٹیکل ایکویشنز اور ایکسپلوریشنز وہ دنیا کے سامنے رکھی۔ تو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ بڑی زرخیز زمین ہے، جسے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو قصور کی سرزمین بابا بلی شاہ کی، جہاں مسٹیسزم کا اور آپ کو ایک تصوف کا ایک بہت بڑا امام ملتا ہے، بلا شبہ ان کی فالوئنگ بھی ہے، تو اس مٹی کے اندر ظاہر زرخیزی ہوگی۔ وہ بیونڈ دا باؤنڈریز جو ریالٹیز، میٹافیزیکل ریالٹیز ڈائیو کرنا، یہ اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو وہیں سے ہمارے گیسٹ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے قرآن مجید اور سائنس، قرآن اور سائنس کے تعلق کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو بیسیکلی ان کا جو ایریا آف اسٹڈی ہے وہ قرآنک سائنسز ہے۔ اس وقت میرے پاس ان کی 2 کتابیں ہیں، یہ معجزہ کن اور علوم کل، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید، یہ کریشن آف یونیورس کے حوالے سے اس میں تھیوریز ہیں، 200 پیجز پہ ہے۔ اور پھر دوسری کتاب یہ ہے دا گریٹ قرآن اے لیونگ میریکل، زندہ معجزہ ہے عظیم قرآن۔ اس میں انہوں نے کریشن آف یونیورس، سپر نووا، سن، فارمیشن آف ارتھ، کومیٹس، قرآنک ورسز سے اس کو ڈائیو کر کے، لنگوسٹکس میننگز اس کے ڈیرائیو کر کے وہ چیزیں ثابت کی ہیں۔ 300 صفحات پہ کتاب ہے۔ میری مراد رؤوف احمد روفی قصوری صاحب، بہت شکریہ رؤوف صاحب آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 2 بکس ہیں میرے سامنے، آپ بریف سا انٹروڈکشن دے دیں کہ یہ آپ کو کیسے شوق ہوا، اور ان بکس کا ایک اوور ویو مجھے دے دیں کہ قرآنک ایکسپلوریشنز وہ آپ کس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا انٹروڈکشن کروایا۔ مزید اب میں اپنے انٹروڈکشن میں بتاتا ہوں جی، میری بیسک کوالیفیکیشن M.Com اینڈ MBA ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اچھا، تو آج سے 4 ایئر اگو، 4 سال پہلے مجھے شاعری کا شوق ہوا۔ آپ شاعر بھی ہیں؟ شاعر بھی ہیں۔ تو پہلے میری 2 شاعری کی کتابیں بھی ہیں، محبتیں آزاد ہوتی ہیں اور آسمان کن فقاں کا ستارہ محبت۔ یہ شاعری کی جو کتابیں ہیں، اس میں حمد ہے، نعت ہے، صوفیانہ سسٹم ہے، موٹیویشنل، اور یہ نظمیں ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں جو عوام کو یوٹیلیٹی پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ڈائریکٹر تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی نا، تو میں چھٹی پہ چلا گیا۔ وہاں سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں قرآن پاک پڑھوں تاکہ میں اپنے فادر کو ثواب پہنچا سکوں، ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کے لیے۔ اچھا، میں نے اس نیت سے شروع کیا۔ وہاں پہ ایک آیت میری نظر سے گزری، ایک آیت نے آپ کی زندگی بدل دی۔ ایک آیت نے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل فرمائی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، واضح بیان ہے، طبیان۔ وَهُدًى، اس میں ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اس میں رحمت بھی ہے، وَبُشْرَى، اس میں بشارت بھی ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ اب ڈاکٹر صاحب جب سے ہماری 1400 سال سے ہم نے ہدایت پہ بھی سرچ کر لی، ہم نے بشارت پہ بھی سرچ کر لی،
ہم نے رحمت پہ بھی سرچ کر لی، لیکن یہ تبیان لکل شیء اس پہ سرچ نہیں کی. ہر چیز کا واضح بیان. ہر چیز کا بیان ہے. اس کے پھر جب میں مزید ڈیٹیل میں گیا تو اسی کے مد میں ضمن میں مجھے 2 اور آیات ملی. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ڈیٹیل. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی باتیں ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیٹیگوریکلی. ہر شے سے پھر مراد اس میں کائنات، سائنس، کریشن سب کچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب صحیح پہنچے ہیں. تو ایک اور آیت تھی وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. اب اس کی کھوج لگانا اچھا جب یہ آیتیں ہمارا گزری نا، کام ہے. ہمارا کام ہے. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر میرے ذہن میں کیا آیا؟ تو میرے ذہن میں آیا کیا اس میں آکسیجن کا ذکر ہے؟ اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہے تو کیا اس میں کاسمولوجی کا علم ہے؟ کیا بلڈ پریشر کا علم ہے؟ کیا ان یوکریٹک سیل کا علم ہے جو ہمارے جسم ان سے بنا ہے؟ کیا ریڈ بلڈ سیل کا ذکر ہے؟ کیا میگنیٹوسفیئر کا ذکر ہے جو زمین کے ارد گرد ہمیں زمین کو بچا رہی ہے؟ کیا ہیلیوسفیئر کا ذکر ہے جو سورج کی وجہ سے سولر سسٹم کی آؤٹر لیئر ہے؟ کیا اس میں فارمیشن آف ارتھ زمین کی فارمیشن کا ذکر ہے؟ کیا اس میں کریشن آف یونیورس کا ذکر ہے؟ تو یہ میرے اندر سوال تھے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی خوشی کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں قرآن پاک سے محبت ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ذکر کا لفظ ہے نا، یہ نصیحت بھی اس کا مطلب ہے کیونکہ عربک زبان ہے، اور ایک اس کا مطلب کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ جانا، یادداشت آپ کی بحال ہو جانا. تو آپ لٹریچر کے طور پہ سوچیں وہ کون سی چیز ہے جو بحال آپ کو یاد آ گئی ہے. وہ انفارمیشن ہے، وہ نالج ہے جو آپ بھولے ہوئے تھے. میں قطع کلامی معاف، اس سے یہ مطلب ہے سب جہانوں کے لیے. تو ویسٹ جو ترقی کر رہا ہے میڈیکل سائنس میں، مختلف شعبوں میں، قرآن کی ریسرچ کی بیس پہ، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، سچا ہے، تو وہ ان تھیوریز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بعد میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ سچ ثابت ہوتی ہیں. تو مسلمان کیوں نہیں اس طرف ڈائیو کرتا؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے اسی لیے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ہم نے ہدایت پہ ریسرچ کر لی، ہم نے بشارت پہ ریسرچ کر لی، ہم نے رحمت پہ ریسرچ کر لی. لیکن جب اس چیز پہ ہم نے ریسرچ کا آغاز کیا تو بڑی ہرڈلز سامنے آئیں. وہ جو بھی ہرڈلز تھی وہ اب وہ ماضی کا قصہ ہے. آئی نو ٹریڈیشنلسٹ بہت سارے اس چیز سے چوکتے ہیں کہ ریشنالٹی نہیں آیا، حالانکہ قرآن میں اللہ کی حکمتیں جاننا یہ مقربین کی سنت ہے. نہیں دیکھیں نا، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین. حق الیقین. دیکھیں یقین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جو ہے نا وہ علم الیقین ہے کہ کوئی بات آپ کو بتائے گا، آپ کو علم ہو گیا، آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا کرتے. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا جیالوجی، یہاں پہ آپ نے سورہ زلزال کا بھی ذکر کیا، میں کتاب دیکھ رہا تھا اس کی. تو ارضیات پہ یہ زلزلے جو زمین پہ آتے ہیں، فالٹ لائنز جو ہیں، اس پہ کیا ہے آپ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آپ جب میری جو ریسرچ ہے نا اس کے 3 سٹیپس ہیں. میری ریسرچ جو جب میں نے آغاز کیا میں نے 3 چیزوں کو چلایا. کوئی بھی شخص چلائے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو علوم کی بھرمار نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو لٹریچر کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لٹریچر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے، یہ کوئی متشابہات ہے. کیونکہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ہے. ٹھیک. وَأُخَرُ متشابہات، لیکن جو دوسری ہے نا وہ متشابہات ہیں. ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب جو متشابہات ہے نا، یہ اس کا جو روٹ ہے نا وہ شبہ ہے، اور اس کا مطلب ہے تشبیہ. ٹھیک. اور تشبیہ تصویر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی تصویر کو دیکھ کے نا آپ اس علم تک پہنچ جائیں. اچھا سورہ حدید میں آپ نے لوہے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ سبا میں آیت نمبر 34 سورت نمبر 34 آیت نمبر 10 طیور کا ذکر ہے. تو آپ نے وہاں لکھا کہ 3 ادوار ہیں: پتھر کا زمانہ اسٹون ایج، کانسی کا برونز ایج،
لوہے کا زمانہ آئرن ایج، اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ بڑی حیران کن بات ہے. سورہ قدر میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں آخری آیت میں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے. سلامتی ہوگی اور ہم نے فجر کو طلوع کر دیا. اب ڈاکٹر صاحب ہمارے نزدیک جو دن ہے نا وہ 24 گھنٹوں کا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ہر زمانہ کوئی 1000 دنوں کا ایک دن ہے، کسی ریلیٹیوٹی کے ذریعے وہ 50,000 کا ایک دن ہے. تو اللہ پاک یہ اب زمانے کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ قدر جو میری ریسرچ ہے نا اس کے مطابق یہ فارمیشن آف ارتھ کی طرف کیا رہنمائی ہے. میں یہ سمجھوں کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی نئی شان ہے؟ یہ ماڈرن ایج کی طرف اشارہ کرتی ہے، آئرن ایج کے بعد دیکھیں یہ جو کل انوویشن، کریٹیوٹی. آپ سورہ رحمان کی یہ آیت جی بیان سورہ کر رہے رحمان ہیں. کی. اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ سورہ رحمان میں کون سے علم موجود ہیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. میں بھی بیٹھ گیا تھا. سبحان اللہ. سورہ رحمان میں سبحان اللہ. اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ریسرچ سائنٹسٹ کی 4 ڈیمینشن کا علم ہے. اس میں وارمز ہول کا علم ہے. اس میں ٹائم اینڈ سپیس کا علم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لیکن کیسے؟ یہی میری ریسرچ آپ کو بتائے گی کہ یہ کیسے پہنچا میں ان حالات پہ یہاں تک کیسے. اور اس سب کا یہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے 2 بھاری بوجھو، یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ ثقلان ثقل ہے نا، لفظ ثقل سے بنا ہے. اور عربک زبان میں ثقل گریویٹیشنل فورس کو بھی کہتے ہیں. اب یہ 2 ثقیل، بھاری، گریویٹیشنل فورس آپ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اور وزن آپ کو بتاؤں سائنسی حوالے سے وزن بنتا ہی اس وقت ہے جب گریوٹی اس کو گریویٹیٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے، پل کرتی ہے، تو اس وجہ سے وہ وزن بنتا ہے. اس کا میگنیٹک ویوز اس میں آتی ہیں. نہیں، میگنیٹک ویوز نہیں ہے. اچھا، یہ گریوٹی اور ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں یہاں پہ لیکن 2 گریوٹیوں کا ذکر ہے. تو ایک گریوٹی تو سمجھ آ رہی ہے، ہم زمین کے اوپر گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہاں پہ ثقلان کا لفظ ہے. ہاں 2 ہے نا. اب مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہی سوال کیا تھا، میں حالانکہ ابھی سرچ کر رہا ہوں سورہ رحمان پہ، وہاں میری مکمل نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو اس سے آیت کا بتاتا ہوں. اب جو سائنسدان لیٹسٹ کہہ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ دیر آر 2 ٹائپس آف گریویٹیشنل فورس. جہاں پہ میٹر بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ پل کی فورس ہے وہ، اور جہاں پہ میٹر نہیں ہے نا وہ جو کنارے ہیں وہاں پہ وہ پش کی ہے فورس ہے، وہ گریویٹیشنل. دیکھیں کیسی بات ہے. اب میں اس سائنسدان کی بات مانوں گا جس نے یہ کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو میں اس سائنسدان کی بات مان لوں گا کیونکہ وہ میرے قرآن پاک کے ساتھ مطابقت کر رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات ہے قرآن حکیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سے سائنس نکال لیں، کیونکہ اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کا حکم یہ ہے اپنے بندوں کے لیے سائنس تو غلام بنے ہوئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن قرآن کی یہ حقانیت جاننے کے لیے بہت بڑا ایویڈنس ہے. جیسے آپ نے اللہ و نور یہاں لکھا ہے، نور نون واورے، پھیلنے والی روشنی جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے. یہ بڑا زبردست کنسیپٹ ہے. اس کو ایکسپلین یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی نور صرف لائٹ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب پھیلنے والی لائٹ. میں سمجھ گیا نا آپ جو کہنا چاہتے ہیں. یہ بڑے ہی زبردست کنسیپٹ ہے. سائنسدان تو جانتے ہیں لیکن کوئی عربی کا ماہر نہیں جانے گا، کوئی لٹریچر کا بندہ نہیں جانے گا، اس لیے وہ محروم رہ جاتے ہیں ان چیزوں سے. نور کو ویسے صرف ہم لائٹ انگلش میں تو نہیں کہہ سکتے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری ورڈ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا لائٹ ہے کیا، پھر آپ نور تک جس لائٹ میں ہم بیٹھے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ نور جو اس نے اپنے لیے استعمال نہیں، یہ لائٹ کر السماوات والارض. دیکھیں بات سنیں، یہ لائٹ کر کیا رہی ہے یہ بتائیں نا پہلے. یہ کر یہ رہی ہے چیزیں دکھاتی ہے، یہ مجھے چیزیں دکھا رہی ہے. اب اس کو لٹریچر کی زبان میں سمجھے، یہ مجھے انفارمیشن دے رہی ہے. ٹھیک. یہ کیا کر رہی ہے؟ انفارمیشن دے رہی ہے. یہ لائٹ اس کتاب سے ٹکرائی، یہ کتاب کی روشنی میری آنکھوں میں گئی، میرے نیورونز نے اس کو کیپچر کیا اور اس کو پروسیس کیا، اور پروسیس کے بعد میرے دماغ نے بتا دیا یہ کتاب ہے. یہ روشنی کا کمال ہو گیا. تو ملا کیا مجھے اینڈ پہ؟ انفارمیشن. بات سمجھے نا.
اب اللہ نور السماوات والارض سے مراد ہے کہ جتنی دنیا میں دنیا جہان کی ازل سے لے کے اب تک جتنی انفارمیشن نالج ہے نا، جب وہ آپ کے دماغ میں پروسیس کرے گا نا تو اینڈ پہ آپ اللہ کی ذات تک ہی پہنچے گا، ذات تک پہنچیں گے۔ رؤف احمد روفی صاحب، وقت تو بہت کم تھا، جی چاہتا تھا بہت ساری ڈسکشنز کریں۔ ناظرین، ہم نے اوور ویو ایک لے لیا، آپ کے سامنے ہیں چیزیں۔ ان کی 2 کتابیں تو میرے پاس ہیں، شاید وہ گفٹ لے کے آئیں یقینی طور جی پہ۔ آپ کے لیے سنو ڈیجیٹل بھی ہمیشہ ہمارا سنو ریسرچ سینٹر ہے، تکمیل پاکستان مومنٹ کے پلیٹ فارم سے جو گیسٹ آتا ہے ہم اس کی خدمت میں جو خوبصورت تحفہ ہوتا ہے وہ کتاب ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ رؤف روفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کتاب دی، اس سے اچھی دوستی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ سنو ٹی وی کا اعجاز ہے کہ ہم نے یہ مدینہ ماڈل فار پاکستان، یہ میری کتاب یہ پبلک کے لیے، پھر آبزرویشنز ان دا پاکستان آبزرور، یہ اسلام پاکستان اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس پہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے میرا۔ تو یہ 2 کتابیں بھی آپ کے ساتھ جائیں گی۔ ہم جو مہمان آتا ہے اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے آپ جیسے مشاہیر جو ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، نوجوان نسل ان کو پڑھے، ان سے سیکھے۔ اور یہ پاکستان کا ایک گلومنگ فیس ہے، روشن چہرہ، یہ بھی ویسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پاکستان کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ جو گمنامی میں کام کر رہے ہیں، قرآن کی سائنٹیفک ایکسپلوریشنز پہ ریسرچ، چونکہ ایک ریسرچ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے بہت اچھا لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو سنو نیوز HD اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔